بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف حشر نشر سے لیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج کے ولاگ کا عنوان ہے گرو تو ساتھ گرے شان شہسواری بھی۔ گرو تو ساتھ گرے شان شہسواری بھی۔ تازہ ترین سروے کے مطابق پاکستان کو دنیا کی 10ویں ناکام ترین ریاست قرار دیا جا رہا ہے۔ سائنسی بنیادوں اور سماجی، سیاسی، عسکری اور اقتصادی انڈیکیٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان جائزوں کو محض یہود و نصارہ کی سازش قرار دے کر عام خود فریبی کے فرض میں مبتلا ہونے کی روایتی روش نہیں اپنا سکتے۔ ہمارا معاشرہ آخری سانس لیتا کرم خوردہ ستون ہے، ایسا مریض جس کے سرہانے بیٹھا ہر تیماردار اس کے مرنے کی پیشین گوئی کر رہا ہو، وہ مریض بلا کب تک زندہ رہے گا؟ ہمارے معاشرے کی آخری لڑائی شروع ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں یا تو ہمیں مجبوراً تبدیل ہونا پڑے گا، ورنہ ہم تاریخ کی قربان گاہ پر فطری انجام کو پہنچ جائیں گے۔ بہادر شاہ ظفر کی تاریخی بے بسی اور لال قلعہ کی سازش زدہ راہداریاں آنکھ کھولے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ ہمارا مسئلہ سیاسی ہے اور نہ ہی معاشی۔ ہم اخلاقی طور پر ذاتی اور اجتماعی زوال کا شکار ہیں۔ آرنلڈ ٹوائن بھی نے کہا تھا، تہذیبیں اپنے ہاتھوں خودکشی سے نابود ہوتی ہیں، کوئی اور ان کا خاتمہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے آج کے پاکستان کو جن دو سنگین ترین چیلنجز کا سامنا ہے، ان میں ایک سیاستدانوں کی خود غرضی، آپس کی سر پٹول اور ہر قیمت پر اقتدار حاصل کرنے کی ہوس، اور دوسری جانب دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ شامل ہے، جس کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ آج 85,000 پاکستانی افغانستان میں پناہ گزین ہو چکے ہیں۔ اب تک 376 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں، جبکہ 18 فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ آئیے ان دونوں عوامل کا تفصیلی جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے نامور چند سیاسی رہنماؤں کے لیے 1 سال سے زائد اقتدار سے باہر رہنا دراصل 1 صدی باہر رہنے کے مترادف ہے۔ بہت کم سیاسی مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جو اقتدار کے پانیوں سے باہر رہنے کی اذیت برداشت کرنے کی سخت رکھتی ہیں۔ ان کے خیال میں اب بہت ہو چکا، ہمیں اقتدار میں شریک کرو، ورنہ ہم تمہیں اقتدار سے محروم کرنے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جائیں گے۔ ہمیں پاکستان کے عوام اور ان کے مسائل سے کوئی غرض نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن وہ بھول رہے ہیں کہ پاکستان کی بقا کی جنگ اسلام آباد کے ڈی چوک میں دھرنے سے نہیں، بلکہ میر علی اور میرن شاہ کے قصبوں میں لڑی جا رہی ہے۔ یہ نامور اور چند جید سیاسی رہنما اس بات سے بھی ناواقف ہیں کہ شمالی وزیرستان میں دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے بعد پاکستان اپنی تاریخ کے دوسرے سنگین دور سے گزر رہا ہے۔ اس نوعیت کی پہلی جنگ 1969 سے 1971 تک محیط تھی۔ سیاستدانوں نے حکومت گرا اتاری کا آغاز کرنے کی جو ٹھانی ہے، اس کی ٹائمنگ کا تصور کر کے جھرجھری آ جاتی ہے۔ اس موقع پر کیوں عظیم تر اتحاد بنا کر سڑکوں پر تحریک شروع کی جا رہی ہے، جبکہ حکومت دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ جیسے مسائل سے دوچار ہے، اور اسی موقع پر کیوں جمہوری نظام کو منہدم کرنے کے لیے فیصلہ کن وار کیا جا رہا ہے۔ پاکستانی عوام نے 2013 کے انتخاب میں نہایت مدبرانہ فیصلہ دیا۔ انہوں نے سندھ میں پیپل پارٹی، پنجاب میں نون لیگ، خیبر
پختونخوا میں تحریک انصاف کو اقتدار کا حق دیا، اور ساتھ ہی یہ مینڈیٹ بھی کہ وہ آئندہ 5 سال تک ترقی کی دوڑ اور عوام کی خدمت میں ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں تاکہ عوام 5 سال بعد فیصلہ کر سکیں کہ کس کی کارکردگی بہتر رہی ہے اور کون اب وفاق میں حکومت بنانے کا جائز حقدار ہے۔ تحریک انصاف کو اس ضمن میں ایک سنہری موقع IDPs کی شکل میں ملا، جن کی خدمت منظم، شفاف اور بہتر انداز میں کر کے وہ پاکستانی عوام کو اپنی انتظامی صلاحیتوں کے معترف اور گرویدہ بنا سکتے تھے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر پاکستان کے تیسرے بڑے صوبے میں برسر اقتدار ہونے کے باوجود یہ جماعت جن عام انتخابات کے ذریعے اقتدار میں آئی تھی اسے وہ فراڈ اور دھاندلی پر مبنی قرار دے رہی ہے۔ حکومت گرانے کی کوششوں میں سرگرم سیاستدان وہ سیاستدان ہیں جو 1999 سے 2008 تک ایک عمر کے سیاسی امن نوا تھے اور فوجی ڈکٹیٹر کو وردی میں 10 دفعہ منتخب کرانے کے خوش آمدانہ نعرے لگاتے تھے، جس کی بنا پر عوام نے الیکشن میں انہیں مسترد کر دیا۔ اس دوڑ میں شامل سیاستدانوں کی اکثریت 1999 تک میاں نواز شریف کے ہم نوا اور دست راست رہ چکے ہیں۔ تعریف و توصیف کہ وہ کون سے موتی تھے جو انہوں نے میاں صاحب کی شان میں نہیں لٹائے، حتیٰ کہ میاں صاحب کی جیب کو بھی کندھوں پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک صاحب کی وزیر اعظم بننے کی دیرینہ حسرت بھی پوری ہو گئی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ چند ماہ سے زیادہ اس منصب کا پروٹوکول نہیں لے سکے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کسی نے ان سے پرلطف بات پوچھی، آپ ہر مرتبہ اپنی وفاداری اور پارٹی کیوں تبدیل کر لیتے ہیں؟ جواب ملا، حضرت یہ آپ کی غلط فہمی ہے، میں نے کبھی اپنی پارٹی تبدیل نہیں کی، میں ہمیشہ سرکاری پارٹی میں رہا ہوں، اس کے علاوہ میرا کسی پارٹی سے تعلق ثابت وجہ ہے تو مجھے بتائیں۔ پچھلے عام انتخابات میں حالات نے پلٹا کھایا۔ نواز شریف کو پارلیمنٹ میں اکثریت مل گئی، ان کی جماعت نے پنجاب میں 2/3 اکثریت حاصل کر لی، سندھ میں پیپلز پارٹی کو سادہ اکثریت ملی، اسے بھی حکومت بنانے کے لیے ماضی کی طرح کسی سارے یا بیساکھی کی ضرورت نہیں تھی۔ سیاسی منظرنامہ کچھ اس طرح تشکیل پایا کہ ماضی میں ہمیشہ سرکاری پارٹی میں شامل رہنے والوں کی اکثریت کو سیاسی پارٹیوں نے اپنے اندر شامل کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسا پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ ہر حکومتی جماعت میں شامل ہو کر حکمرانوں کی شان میں قصیدہ کہنے والوں کو نئے حکمران قبول نہ کریں۔ ان کی ذہنیت اب یہ بن گئی، نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے۔ عمران خان کی لاابالی طبیعت اور حصول اقتدار کے لیے کہ بے صبر پن نے ان سے 14 اگست کے دھرنے کا ایک اور غلط فیصلہ کرایا۔ رہی صحیح کسر شیخ خرم نے پوری کر دی۔ انہیں گزشتہ جمہوری حکومت کو دباؤ میں لانے کا فرض سونپا گیا تھا، جسے پورا کر کے واپس اپنے نئے وطن کو سدھار گئے۔ انہوں نے 2013 کے عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا اور ملک کے کسی بھی جمہوری ادارے میں ان کی کوئی نمائندگی موجود نہیں، موصوف پاکستان میں نہیں رہتے ہیں، نہ کسی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور نہ ہی ان کی جماعت ملک میں سیاست کرتی ہے۔ انہیں چندہ چاہیے جس کے لیے عام پاکستانیوں کو پریشان کرتے ہیں اور خود نمائی و انا پرستی کے مریض ہیں۔ پروٹوکول مانگتے ہیں، اپنے کارکنوں سے قربانیاں لیتے ہیں اور خود کسی قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان کی تقریباً تمام سیاسی قیادتیں آپریشن ضرب غضب کے حوالے سے فوج کی پشت پر کھڑی ہیں۔ عوام بھی سیاسی شعبدہ بازوں اور تماشوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ کس جماعت کو حکومت میں رہنا ہے، اس کا فیصلہ وہ برسر اقتدار جماعتوں کی کارکردگی دیکھ کر 2018 کے انتخابات میں کریں گے۔ لیکن ہم اپنے بدترین دشمن خود ہی ہیں۔
ہمیں احساس نہیں کہ شمالی وزیرستان میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے یہ روایتی جنگ نہیں ہے۔ دہشت گرد نسلوں سے اس علاقے میں رہ رہے ہیں۔ یہ زمین کے چپے چپے سے واقف ہیں۔ انہوں نے زمین میں خندقیں اور پہاڑوں میں میلوں لمبے غار کھود رکھے ہیں۔ ان کے پاس گولے بارود اسلحے کے جدید ترین ذخائر ہیں۔ یہ خودکش حملوں اور پہاڑوں پر بیٹھ کر فائرنگ کے ماہر ہیں۔ ان کی اسٹیبلشمنٹ افغانستان میں ہے اور مشکل وقت میں وہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ ان کے پاس افغان شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی ہیں۔ افغانستان کے مختلف شہروں میں ان کے کاروبار اور زمینیں ہیں۔ پاک فوج ان سے لڑ رہی ہے۔ شروع میں یہ پاک فوج کو وزیرستان میں داخل ہونے کا موقع دیں گے، جسے فوجی اصطلاح میں سکن کرنا کہتے ہیں۔ ہم جب پوری طرح علاقے میں داخل ہو جائیں گے تو یہ حملے شروع کر دیں گے اور اپنی گریلا جنگ کا دائرہ ہمارے شہروں، محلوں اور گلیوں تک پھیلا دیں گے۔ ان حملوں کی وجہ سے شمالی وزیرستان میں مستقل فوج رکھنا ہماری مجبوری بن جائے گی۔ اس فوج کے لیے سپلائی لائن بھی بنانا پڑے گی جس پر اربوں روپے خرچ ہوں گے اور فوج کو طویل مدت کے لیے وہاں رہنا پڑے گا۔ ہماری سویلین آبادی بھی بے گھر رہے گی۔ فوجی حکمت عملی یہ تھی کہ وہاں کے لوگوں کو ان علاقوں سے نکلنے کے لیے مہینہ ڈیڑھ مہینہ کی مہلت دی جائے اور اس کے بعد میر علی اور میرن شاہ دونوں قصبوں میں بمباری کے بعد ٹینکوں اور توپوں سے حملہ کیا جائے۔ اس آپریشن کے بعد وہاں تعمیر نو کا کام شروع کیا جائے، نئے جدید شہر آباد کیے جائیں۔ یہ بات ذہن میں ذہنی چاہیے کہ اگر ہم نے آئی ڈی پیز کو مطمئن کر دیا تو ہم جنگ جیت جائیں گے، ورنہ اور طالبان پیدا ہوں گے۔ یہ دہشت گردی آج تک 60,000 لوگوں کی جانیں لے چکی ہے اور ہماری ریاست کو اندر اور باہر سے کھوکھلا بھی کر چکی ہے۔ ہمارے لیے جنگ کا فیصلہ کوئی پسندیدہ یا آسان فیصلہ نہیں تھا، لیکن شاید یہ فیصلہ اگر ہم اب نہ کرتے تو پھر کبھی نہ کر پاتے۔ حکومت نے طالبان کو پورا موقع دیا مگر انہوں نے اسے ریاست کی کمزوری سمجھا۔ اس معاملے میں گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے 3 عوامل کار فرما ہیں جن کا جاننا ضروری ہے اور ان کا کلام کما کیے بغیر معاملہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچے گا۔ پہلی وجہ افغانستان میں سالانہ 30 ارب ڈالرز کی منشیات کی پیداوار ہے، جبکہ افغانستان کا قومی بچت 7 ارب ڈالر ہے۔ قومی بجٹ 7 ارب ڈالر ہے۔ دوسری طرف 2012 میں افغان باشندوں نے دبئی میں 12 ارب ڈالر کی جائیدادیں خریدیں۔ افغانستان میں 2012-13 میں 3000 ٹن ہیروئن پیدا ہوئی، جس کا زیادہ تر استعمال پاکستان میں ہوتا ہے اور اسی راستے سے بین الاقوامی مارکیٹ میں جاتا ہے۔ جب تک دہشت گردی کی معاشی امداد جاری رہے گی، دہشت گردی بھی جاری رہے گی۔ ہمیں طالبان کے مختلف گروہوں کا تجزیہ کرنے کے بعد علم ہو چکا ہے کہ طالبان 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ ان سب کا بنیادی فلسفہ عیسائیوں اور یہودیوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک مضبوط اسلامی ملک کا حصول ہے، جس کے لیے انہوں نے پاکستان، افغانستان، سوڈان اور کینیا کو اپنا ہدف چنا ہے۔ بدقسمتی سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ماضی میں انہیں گڈ اور بیڈ طالبان میں تقسیم کر رکھا تھا۔ گڈ طالبان ریاست کے پالے ہوئے وہ نان اسٹیک ہولڈ ایکٹرز ہیں جن کے ذریعے ہم گزشتہ 20 سالوں سے افغانستان کی خارجہ اور داخلی پالیسی کنٹرول کرنے کی ناکام اور مجرمانہ کوشش کرتے رہے۔ تیسری اور سب سے اہم وجہ مذہب کی ٹھیکیداری ہے۔
ہمارے ملک میں 72 قسم کے مسالک اور فرقے ہیں۔ ہر فرقہ اور گروہ اپنی مرضی کا اسلام نافذ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے ملک میں کسی کو بھی شیعہ سنی وہابی قرار دے کر اس کی جان خطرے میں ڈالی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک مسجدوں اور امام بارگاہوں کو قومی تحویل میں حکومت نہیں لیتی۔ حکومت جب تک اس مذہبی سوچ کی جڑ نہیں کاٹتی، فرقہ واریت پر پابندی نہیں لگاتی، نفرت کا مواد یعنی کتابوں اور مذہبی لٹریچر اور تقریروں پر سزائے موت طے نہیں کرتی، یہ مسئلہ اور اس مسئلے سے جڑی دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہماری قوم اب یا کبھی نہیں کی حالت میں ہے۔ ہمیں کوئی بیرونی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ جس بدن میں صحت مند خون دوڑ رہا ہے اس پر وائرس کا حملہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، لیکن جس چوکھٹ کو دیمک چاٹ چکی ہو اس کے کواڑ دستک تک برداشت نہیں کرتے۔ آئیے سوچیں، ہمیں زمین اور آسمان سے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ واقعہ انعامات و کرامات کیوں دکھائی نہیں دیتے؟ ہم عرض پاکستان کی قدر شناسی کیوں نہیں کرتے؟ آئیے سوچیے اس سے پہلے کہ سوچنے کی اہلیت ختم ہو جائے۔ گرو تو ساتھ گرے کی شان شہ سواری بھی، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس کا عنوان تھا گرو تو ساتھ گرے شان شہ سواری بھی، اور یہ مضمون جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب حشر نشر سے لیا گیا ہے۔ ختم کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل بی اے رشیدی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ ایسے معلوماتی اور دلچسپ مضامین، ولاگز اور میسیجز ان کو باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستوں، اپنی دعاؤں میں دوستوں اور مجھے ضرور یاد رکھیے گا، اور وطن پاک کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ۔